اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آئیے قرآن پاک کا ترجمہ و مطلب انتہائی آسان انداز میں قرآن عربی کے ذریعے سمجھ کر پڑھیں۔ صرف رٹا نہیں جو انتہائی جلد بھول جاتا ہے، بلکہ بیس اور بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج سورہ بقرہ کا ہمارا دوسرا رکوع ہے، تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ من الناس، واو اور من اس کا معنی ہے سے۔ قرآن عربی کا سبق نمبر 7 حروف جارہ کے بارے میں۔ من قرآن پاک میں 2500 سے زائد مرتبہ تقریباً آیا ہے، اور ٹوٹل حروف جارہ قرآن پاک میں 6861 بار جو قابل شمار ہیں تقریباً آئے ہیں۔ جو ناقابل شمار ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، الناس ناس کہتے ہیں لوگوں کو، اور لوگوں میں سے کچھ۔ یہ قرآن پاک میں من اسے عربی گرامر میں کہتے ہیں تبعیضیہ، جس کا معنی ہوتا ہے بعض، کچھ، اور لوگوں میں سے کچھ۔ من وہ ہیں جو، من جو ہم نے قرآن عربی کا سبق نمبر 18 پڑھا، ریلیٹیو پروناؤنز یعنی اسماء موصولہ، وہ اسم جس کے ذریعے کسی کے بارے میں کوئی بات بیان کی جائے، جو دو جملوں کو جوڑنے کے لیے آئے، ان میں سے ایک من ہے، جس کا معنی جو یا جس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ جو یقول کہتے ہیں۔ اس لفظ پہ غور کریں، یہ یقول اس میں قاف واو لام قول سے ہے، اور قول کا لفظ ہم اردو زبان میں بھی کافی استعمال کرتے ہیں، جیسے قول و قرار، قول و عمل کے سچے۔ اس کے قول و فعل میں مطابقت نہیں۔ قرآن عربی سبق نمبر 11 فعل مضارع، جو کہتے ہیں آمنا، آخر میں نون الف نا کا آنا، اس کا معنی ہوتا ہے ہم ایمان لائے۔ قرآن عربی سبق نمبر 9 فعل ماضی، کس پر؟ باللہ۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے با، ایک ہے اللہ۔ با قرآن عربی کا سبق نمبر 7 حروف جارہ، اور یہ ناقابل شمار مرتبہ قرآن پاک میں ہے، جس کا معنی ہے 7۔ اللہ اللہ۔ لوگوں میں سے کچھ جو کہتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے، اس کا معنی پر بھی کرتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، واو کا معنی اور، با وہی حروف جارہ میں سے ابھی میں بتا چکا، ساتھ یا پر بھی کر لیتے ہیں۔ الیوم کا معنی دن، الآخر آخرت کا دن، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ یعنی لوگوں میں سے کچھ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، واو کا معنی اور، ما نہیں۔ قرآن عربی کا سبق نمبر 10، جس میں آپ نے نفی کرنے کے لیے دو لفظ پڑھے، ایک ما اور ایک لا، ماضی منفی کے ساتھ، اور نہیں ہے ہم۔ قرآن عربی کا سبق نمبر 1 آپ سیپریٹڈ پروناؤن پڑھا آپ نے، اس کے اندر یہ ٹوٹل 4753 بار قرآن پاک میں استعمال ہوئے۔ یہ ہم سیپریٹڈ پروناؤن ہے، وہ سب۔ قرآن پاک میں یہ اٹیچڈ پروناؤن کے طور پر بھی استعمال ہوا، لیکن اس کی شکل یہی ہے، اور سیپریٹڈ بھی۔ اگر یہ اٹیچڈ آئے تو یہ 3000 سے زائد مرتبہ آیا ہے، سیپریٹڈ ہو تو 440 بار آیا، اور نہیں ہے وہ، یا واو کا معنی حالانکہ بھی کرتے ہیں، حالانکہ نہیں ہے وہ، بِمُؤْمِنِينَ ایمان لانے والے۔ با قرآن عربی کا سبق نمبر 7 حروف جارہ۔ مؤمنین قرآن عربی کا سبق نمبر 2 تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ۔ یہاں آپ غور کریں، یا سے پہلے زیر ہے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، یعنی زبان سے کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے مدینہ منورہ میں رہنے والے منافقین، یعنی منافق اعتقادی، جو عقیدے کا منافق، زبان سے کہتا ہے مومن ہے، حالانکہ دل کے اندر اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اور ایک منافق عملی ہوتا ہے، حدیث میں اس کی نشانیاں بیان کی، جھوٹ بولنا عملی منافقت ہے، امانت میں خیانت عملی منافقت ہے، وعدے کی خلاف ورزی عملی منافقت ہے، لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ پہ اتر آنا عملی منافقت ہے، لیکن یہاں اعتقادی منافقت مراد ہے۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان المنافقین، بے شک منافقین، فی الدرک الاسفل، درک کہتے ہیں طبقے کو، اسفل سب سے نیچا، سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے، من النار جہنم کے۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ یخادعون شروع میں یا حرف مضارع علامت مضارع، فعل مضارع سبق نمبر 11،
دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو۔ آپ نے قرآن عربی کا سبق نمبر 18 پڑھا، اسماء موصولہ ریلیٹیو پروناؤنز کے نام سے، تو یہ ٹوٹل 1467 بار تقریباً قرآن میں آئے، جبکہ الذین یہ صرف 1080 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو، یہ الذین کا معنی وہ سب لوگ جو آمنو ایمان لائے۔ یہ سبق نمبر 9 فعل ماضی، یعنی اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو۔ الذین آمنو کا معنی ایمان والے بھی آپ کر سکتے ہیں، لفظی کریں ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ لیکن وما یخدعون، اللہ فرماتے ہیں اور نہیں دھوکہ دیتے وہ، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، یخدعون خا دال عین جہاں بھی آئے اس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ دھوکہ دینے والے کو خادع کہتے ہیں، اور جس سے فراڈ ہو گیا عربی میں اسے مخدوع کہتے ہیں۔ وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا مگر، قرآن پاک میں الا مگر کے معنی میں بھی، سوائے، علاوہ، یہ سارے الا کے معنی ہیں۔ انفسہم اپنے آپ کو، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو۔ اس کا آپ ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، جہاں پہلے ما ہو اور بعد میں الا ہو تو صرف کے ساتھ وہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ انفسہم دو لفظ ہیں، ایک ہے انفس، یہ نفس کی جمع ہے، ذات کو کہتے ہیں، جان کو کہتے ہیں۔ ہم یہ اٹیچڈ پروناؤن، قرآن عربی کا سبق نمبر 3 ضمیر متصل، یہ وہ ہے، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو۔ وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں۔ جیسے ہم نے قرآن عربی سبق نمبر 12 میں پڑھا فعل مضارع منفی، کہ وہ فعل مضارع منفی کبھی اس کی نفی ما کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی لا کے ساتھ، ما کے ساتھ کم ہوتی، لا کے ساتھ زیادہ، یہاں ما کے ساتھ اس کی نفی ہوئی ہے۔ اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ شعور کسے کہتے ہیں؟ انسان کے اوپر، جسم کے اوپر آنے والے حالات کا احساس، سردی، گرمی، بھوک، پیاس، یہ جانوروں کو بھی ہوتا ہے اور انسانوں کو بھی، جبکہ اس کے مقابلے میں کہ علم یہ صرف عقل والی مخلوق کو ہوتا ہے۔ تو ان منافقوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے اندر تو جانوروں جیسا بھی احساس نہیں، جانوروں جیسا بھی شعور نہیں ہے۔ آگے فرمایا فی قلوبہم، فی اس کا معنی ہے میں، قرآن عربی سبق نمبر 7 حروف جارہ، اور یہ قرآن میں تقریباً 742 بار آیا ہے۔ قلوبہم ان کے دلوں میں، قلوب قلب کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں۔ ہم قرآن عربی سبق نمبر 3 اٹیچڈ پروناؤن، ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ منافقت کی، کردار کی کمزوری کی۔ دیکھیں میم را ضاد، اسی سے ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں مریض، یار تمہیں کیا مرض ہے؟ تو مرض کا معنی ہے بیماری۔ فزادہم اللہ، فا کا معنی پس، فا کا معنی چنانچہ، فا کا معنی لہٰذا بھی کیا جاتا ہے، تو جیسے موقع محل کے اعتبار سے مناسب ہو ہم یہاں کر لیتے ہیں چنانچہ یا پس، زیادہ زیادہ کر دیا، یہ فعل ماضی ہے۔ قرآن عربی سبق نمبر 9، ہم ان کی، یہ ہم اٹیچڈ پروناؤن، قرآن عربی سبق نمبر 3، پس زیادہ کر دیا ان کی، اللہ نے کس کو زیادہ کر دیا؟ مرض بیماری کو، پس اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔ زیادہ کیسے کر دیا؟ یعنی اللہ نے انہیں فی الفور پکڑا نہیں، جوں جوں منافقت کرتے گئے ان کے اندر میں بیماری بڑھتی چلی گئی۔ وَلَهُمْ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے انسان گناہ کرتا ہے، سیاہ نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، نہ کرے تو وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح ان کی منافقت کی بیماری بھی بڑھتی گئی۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے لام سبق نمبر 7 حروف جارہ، اور یہ ناقابل شمار مرتبہ قرآن میں۔ ہم سبق نمبر 3 اٹیچ پروناؤن، اور ان کے لیے عذاب، عذاب، علیم اس کا معنی ہے دردناک۔ بیما یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے با، ایک ہے ما۔ با حروف جارہ میں سے جس کا معنی ہے ساتھ، ما یہ اسماء موصولہ میں سے ہے جس کا معنی جو آتا ہے، لیکن جب یہ اکٹھے دونوں مل کے آتے ہیں بیما تو یہ کسی سبب اور وجہ کو بیان کرتے ہیں، یعنی ان کے اوپر دردناک عذاب آنے کی وجہ کیا ہے؟ کانو وہ تھے، یکذبون یہ کذب سے ہے، کاف ذال با، اور کذب اردو کے اندر بھی ہم بولتے ہیں اور کہتے ہیں جو بڑا جھوٹا اسے کہتے ہیں کذاب۔
جھوٹ بولتے، یہ فعل مضارع ہے جس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا، واو کا معنی اور، اذا نیا لفظ آیا ہے جب۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ بار بار الفاظ ملتے جلتے آ رہے ہیں، اس لیے ہم بنیادی الفاظ کو سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ترجمہ کرنے کی ہمارے اندر استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ وَإِذَا، اور جب، اذا کا معنی ہوتا ہے جب، قیل کہا جاتا ہے، یہ پیسیو وائس ہے، فعل ماضی مجہول، اور جب کہا جاتا ہے لہم، ان کے لیے، ایک ہے لام قرآن عربی سبق نمبر 7 اور ایک ہے ہم، یہ اٹیچ پرونون ہے جو قرآن پاک میں ہم جو اٹیچ کے طور پہ آیا ہے، ضمیر متصل کے طور پر 3458 بار تقریباً آیا ہے۔ اور جب ان کے لیے کہا جاتا ہے لا تفسدو، فساد مت مچاؤ، فساد مت پھیلاؤ، قرآن عربی سبق نمبر 15 جس میں امپیریٹیوز ہم نے پڑھے، اس میں ایک امر پڑھا جس میں کسی کام کا حکم ہو، ایک نہیں پڑھا تو یہ نہیں ہے، مت فساد مچاؤ، فی الارض زمین میں، فی قرآن عربی سبق نمبر 7 حروف جارہ میں سے، اور یہ قرآن میں تقریباً 742 بار آیا ہے۔ آگے لفظ ہے الارض، زمین، الف را حمزہ را ضاد، اس کا معنی ہے زمین، اور یہ قرآن میں لفظ 400 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے زمین میں فساد مت مچاؤ، فساد مت پھیلاؤ، قالو، اب زمین میں فساد پھیلانا کیا ہے؟ ظاہری بات ہے جھوٹ بولنا فساد پھیلانا ہے، دھوکہ دینا فساد پھیلانا ہے، فراڈ کرنا، یہ سارے فساد ہیں زمین میں۔ قالو، وہ کہتے ہیں، قاف واو یا الف لام، یہ دیکھیں یہ قرآن عربی کا سبق نمبر 9 فعل ماضی، اور لفظ قالو قرآن پاک میں تقریباً 315 بار استعمال ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں انما، اس کا معنی پختہ بات ہے، صرف کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے ان، ایک ہے ما، اور اس انما کے لفظ کو عربی میں کلمہ حصر کہتے ہیں۔ حصر کا معنی ہوتا ہے بند کرنا، یہ جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کے متعلق بات کے علاوہ کوئی اور بات سوچنا غلط ہے۔ یعنی جب اس کسی لفظ بات کو بیان کرنے کے لیے انما آ جائے تو اس کے بعد آنے والی بات پکی ٹھکی یقیناً ہوتی ہے، اس کے غیر کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ سے کہا جاتا فساد مت پھیلاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انما، اس کے آگے نحنو، یہ بھی قرآن عربی کا سبق نمبر 1 سیپریٹڈ پرونون، ہم مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں، پختہ بات ہے ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ منافق ایسے یقین سے کہتے کہ ہمارے بارے میں فساد کا سوچو بھی مت، ہم تو معاشرے میں اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھیں یہ لفظ ہے مصلحون، صاد لام حا، یہ جہاں بھی آئے گا صلاح، صلح، اصلاح کرنا، سارے اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ مصلحون سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا قرآن عربی کا سبق نمبر 2 تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ، آخر میں واو نون آ جائے تو یہ جمع ہوتا ہے۔ تو منافق اور فسادی لوگ کہتے ہیں پختہ بات ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الا، اس لفظ کو غور سے سمجھیں۔ الا کا معنی ہے خبردار، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، یعنی جب کسی کو خبردار کر کے، غفلت سے بیدار کر کے بات بتانی ہو تو عربی میں کہتے ہیں الا۔ آگے ان، یہ بھی بات کو پکا کرنے کے لیے آپ نے قرآن عربی کا سبق نمبر 8 پڑھا جس میں خاص 6 حروف پڑھے، اس میں ایک ان تھا جو قرآن میں تقریباً 960 بار استعمال ہوا ہے، بے شک، یقیناً، اور ٹوٹل یہ 6 حروف قرآن میں 1384 بار آئے۔ ہم یہ اٹیچ پرونون ہے، بے شک وہ، آگے پھر دوبارہ ہم آیا، دیکھیں ہم کا تکرار ہے، ہم دونوں ہم کا معنی وہ، تو جب یہ اکٹھے آئیں تو معنی ہوتا ہے بے شک وہی، یعنی پہلے الا کے ساتھ تنبیہ کی، پھر انا کے ساتھ تاکید لائے، پھر ہم کا تکرار کر کے تاکید لائے تاکہ بات پکی ٹھکی ہو، خبردار، بالیقین وہی، المفسدون، فسادی ہیں۔ مفسدون قرآن عربی کا سبق نمبر 2 تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ، ولیکن، لیکن جہاں بھی آئے تو اس کا معنی لیکن، لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی جانوروں جیسا شعور بھی نہیں اس میں۔ لا یشعرون قرآن عربی کا سبق نمبر 12 فعل مضارع منفی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا، اور جب، یہ ابھی گزر چکا لفظ قیل، یہ بھی گزر چکا، کہا جاتا ہے لہم، ان کے لیے، آمینو، ایمان لاؤ،
حمزہ میم نون جہاں بھی آئے تو اس کے اندر ایمان کا معنی ہوتا ہے. آمینو ایمان لاؤ قرآن عربی سبق نمبر 15. امر نہیں جو امپیرٹیوز ہم نے کہے کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے ان کے لیے کہا جاتا ایمان لاؤ. کما یہ جیسے جہاں بھی آئے قرآن پاک میں یا احادیث مبارکہ میں اس کا معنی ہوتا ہے جیسا کہ, جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں ایز لائک. اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے ایمان لاؤ جیسا کہ آمنا ایمان لائے قرآن عربی سبق نمبر 9 فعل ماضی. الناس گزر چکا ہے لوگ. اس الناس سے مراد ہے صحابہ کرام, یعنی ان کے لیے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے. قالو وہ جواب میں کہتے ہیں. قالو سبق نمبر 9 یہ بھی فعل ماضی ہے, آخر میں واو آ گئی, اور یہ میں نے عرض کیا یہ 315 بار تقریباً قرآن پاک میں آیا ہے. انؤمنو یہ دو لفظ ہیں, ایک ہے حمزہ. عربی میں سوال کرنے کے لیے استفہام کے طور پر حمزہ بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہے کیا. نؤمنو ہم ایمان لائیں, کیا ہم ایمان لائیں. کما جیسا کہ, آمن ایمان لائے. السفہاء بے وقوف لوگ. سین فا ہا اس کا معنی ہوتا ہے بے وقوف کم عقل, یعنی ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. مخلص ایمان والے ایمان لائے تو کہتے کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں. تو معاذ اللہ مخلص ایمان والے انہیں بے وقوف نظر آتے تھے. وہ بھلا کیوں نظر آتے تھے کہ یہ نبی کے کہنے پر اپنا مال تن من دن اولاد سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. تو یہ دنیا کے اعتبار سے وہ انہیں سمجھتے تھے بے وقوف. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں, وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء. آگے اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں الا خبردار, ابھی پیچھے ہم نے پڑھا انہم بے شک وہ, ہم السفہاء بے شک وہی بے وقوف ہیں, وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن وہ نہیں جانتے. یہاں ہمیں ایک انداز بھی بتایا جو نبی کے یاروں پر نبی کے صحابہ پر کوئی بات کوئی تنقید کرے تو اللہ تعالیٰ کتنے سخت انداز میں اس کا جواب دے رہے ہیں. الا پہلے تنبیہ والا لفظ لے کے آئے, متنبہ ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ. ان بالیقین ہم دو مرتبہ تاکید, بالیقین وہی السفہاء بے وقوف ہے, یعنی جو مخلص ایمان والوں اور صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہ خود بے وقوف ہیں. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن وہ نہیں جانتے. لا يعلمون قرآن عربی سبق نمبر 12 فعل مضارع منفی. وَإِذَا اور جب, لقو وہ ملتے, لام قاف واو اصل میں یا ہے تو لاقیہ, اسی سے لفظ ہم اردو میں بولتے ملاقات. اور جب وہ ملاقات کرتے, الذین ان لوگوں سے, اس میں موصول ریلیٹیو پروناؤنز یعنی دو جملوں کو آپس میں ملانے والا. اور جب وہ ملتے ان لوگوں سے, آمنو جو ایمان لائے, یہ بھی لفظ پہلے گزر چکا ہے. قالو وہ کہتے, آمنا ہم ایمان لائے. یہ ان کی دو رخی پالیسی کا ذکر ہے کہ ایمان والوں کے پاس آتے تو ان کو کہتے ہم تمہارے ہیں, اور جب منافقین اور اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو انہیں کہتے ہم تمہارے ہیں. وَإِذَا پیچھے گزر چکا. اور جب خلو تنہائی میں ہوتے ہیں, خلو خا لام واو یہ خلوت سے ہے جس کو تنہائی کہتے ہیں. اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں, الا ہم نے قرآن عربی میں سبق نمبر 7 پڑھا حروف جارہ, اور یہ تقریباً قرآن پاک میں 1459 بار استعمال ہوا ہے, جس کا معنی تک طرف دونوں کر سکتے ہیں آپ. اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں, الا شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف. شیاطین شیطان کی جمع ہے, سرکش کو کہتے ہیں. یہاں مراد ان منافقین کے سردار ہیں یا ان یہودیوں کے جو بڑے تھے جو ان کو الٹی پٹیاں پڑھاتے تھے, وہ مراد ہیں. ہم اٹیچ پرونون. اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف, قالو تو وہ کہتے ہیں, یہ بھی پیچھے گزر چکا. انا اکیلا لفظ انا ہو تو اس کا معنی بے شک, اگر اس کے ساتھ الف آ جائے تو اس کا معنی ہوگا بے شک ہم. معکم یہ انا قرآن عربی کے سبق نمبر 8, یہ قرآن میں تقریباً 960 بار آیا ہے. معکم مع دو لفظ ہیں, ساتھ, کم تمہارے, بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ نے مع قرآن پاک میں سبق نمبر 4 پڑھا جس میں آپ نے لوکیٹو ناؤنز پڑھے. 6 ناؤنز تھے, اسم تھے جو 1084 بار تقریباً قرآن پاک میں آئے تھے. ان میں مع قرآن میں 164 بار استعمال ہوا ہے. کم یہ اٹیچ پرونون ہے,
یعنی اپنے شیطانوں سے، بڑے سرداروں سے جا کے کہتے بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے پھر ایمان والوں کے ساتھ کیوں ملتے ہو؟ تو جواب میں کہتے انما، کلمہ حصر، پختہ بات ہے، سوائے اس کے کچھ نہیں، صرف نحن، ہم، مستہزئون، ان کا مذاق کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاق بنا رہے ہیں، یعنی پختہ بات ہے ہم تو ان کا مذاق ہی اڑا رہے ہیں، ان کو صرف دھوکہ دے رہے ہیں۔ لیکن آگے اللہ جل شانہ یہاں ایک لفظ نیا آیا، ہاذا، ہا زا حمزہ، مذاق اڑانا۔ آگے اللہ جواب میں کہتے اللہ، اللہ یستہزئ، مذاق اڑاتے ہیں، بہم، ان کا۔ اللہ مذاق اڑانے سے پاک ہے۔ عربی کے اندر جب کوئی ایک لفظ ویسا ہی اس کے جواب میں دوسرا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے فعل کی سزا دینا، یعنی اللہ ان کے مذاق کا انہیں بدلہ دیں گے، سزا دیں گے۔ اللہ یستہزئ بہم، بہم ان کے مذاق کی انہیں سزا دیں گے۔ اور وہ کیسے دے رہیں گے؟ وَيَمُدُّهُمْ، یہاں بھی دو لفظ ہیں کہ یمد، اسی سے ہم اردو کے اندر لفظ بولتے ہیں مدت۔ مد یمد کا معنی ہوتا ہے دراز کرنا، کھینچنا، جیسے سمندر کے بارے میں بولا جاتا ہے نا مد و جزر، ایسے یمد، اور اللہ دراز کرتا ہے، ہم، ان کو مدت دیتا ہے، دراز کرتا ہے، فی طغیانہم، فی حروف جارہ میں سے طغیان سرکشی کو کہتے ہیں، حد سے تجاوز کرنا، ہم، ان کی، اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ سرگردان ہیں، حیران ہیں۔ ایک یہاں لفظ، یہ نیا لفظ ہے، ایک ہے عین میم ہا، اس کا معنی ہوتا ہے عقل کا اندھا ہونا، دل کا اندھا ہونا، اور ایک ہے عین میم یا، اس کا معنی ہے آنکھوں کا اندھا ہونا۔ وہ اپنی سرکشی میں عقل کے اندھے ہوئے ہیں، حیران ہیں۔ اولئک الذین، اب انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک، قرآن عربی سبق نمبر 17، اور یہ اولئک لفظ قرآن پاک میں 201 بار آیا ہے، اسماء اشارہ، جن سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اب ان منافقوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے اولئک، اس کا ترجمہ ہم پڑھا تھا وہ سب، الذین، اس کا ترجمہ پڑھا تھا وہ سب جو، یہ قرآن عربی کا سبق نمبر 18 ریلیٹیو پروناؤنز، تو دونوں کو ملا کے ترجمہ کریں گے وہی لوگ، وہ 2 بار آیا، وہی لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خریدا، شین را، یہ جب بھی آتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے خریدنا، شین را یا، انہوں نے خریدا، الضلالہ، اس کا معنی گمراہی، بالہدی، اس طرح اشترا یشتری کے مقابلے میں جب با آتا ہے خریدنے کے تو اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ، الہدی، ہدایت کے بدلے، انہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ ظاہری بات ہے ان کے سامنے دونوں چیزیں تھیں، ایک طرف کفر تھا کافروں کا، اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی۔ ہدایت کو چھوڑ کر انہوں نے کفر اور گمراہی کو خریدا، تو کتنا گھاٹے دار سودا ہے۔ اللہ فرماتے فما ربحت، فا کا معنی پس، ما نہیں، ربحت نفع مند ہوئی، نہیں نفع مند ہوئی، ربح فعل ماضی، قرآن عربی کا سبق نمبر 9، پس نہیں نفع مند ہوئی، اسی سے ہے ربح، نفع کمانا جائز ہے، لیکن ایک ہے رابا واو، ربا، وہ بھی زیادتی ہے لیکن وہ حرام ہے۔ پس نہیں نفع مند ہوئی تجارتہم، ان کی تجارت، ایک ہے لفظ تجارت اور دوسرا ہے ہم، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ وما كانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے، وہ کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، کانو ہوئے، یہ بھی فعل ماضی ہے، کانا کانا کانو، سبق نمبر 9، مہتدین، قرآن عربی کا سبق نمبر 2، تسنیہ جمع بنانے کا طریقہ، آخر میں یا اور اس سے پہلے زیر، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔